الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا بھر کے عزاداروں کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی بقا کے لیے، عزاداروں کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے، بالخصوص اس ادارے سے وابستہ تمام نمازی عزادار اور خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات. عزاداران سرکار سید الشہداء، ہم نے ان 3 روزہ مجالس میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی وہ تھا اصحاب امام سجاد اور رسالت حقوق امام سجاد. ہماری کوشش رہی کہ ہر روز چند ایک اصحاب کا ذکر بھی کریں اور حقوق میں سے بھی چند ایک کا ذکر کریں. ایک سوال ہے جو تشیع کے ساتھ ہر دور میں کیا جاتا ہے، جس کا تعلق بھی اس موضوع کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ سوال یہ ہے کہ خود ہی بلایا تھا اور خود ہی قتل کر دیا. یہ سوال تاریخ کے اوراق پر کئی مرتبہ درج کیا گیا. اس کا ایک جواب جو ذرا تلخ ہے پہلے وہی دیا کریں. وہ یہ ہے جس نے قتل کیا اس پہ لعنت. ہم قاتلوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں تو ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی. ہم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے، وہاں پہ نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے کہا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی. میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت اقدس میں نہایت ہی ادب سے عرض کیا. میں نے کہا دیکھیں، ہم تو بے وفاؤں پہ شروع سے لعنت کرتے ہیں، چاہے مکے میں ہوئی ہو، چاہے مدینے میں ہوئی ہو، دنیا میں کہیں بھی بے وفا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم با وفا عباس کے ماننے والے ہیں. لیکن کوفے کے اندر سب کے سب بے وفا نہیں تھے. کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر جیسے با وفا بھی تھے. کوفے کے اندر مسلم ابن اوسجہ جیسے با وفا بھی تھے. کوفے سے حضرت حر بھی اٹھے. بہرحال ہمارا موضوع جہاں سے تعلق رکھتا ہے اس سوال کے جواب سے کہ جب واقع کربلا ہو گیا تو پھر وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے حسین کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. پہلا جواب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. اب علمی جواب کی طرف آئیں. وہ جواب یہ کہ جب ابن زیاد کوفہ میں آیا، خدا اس پہ لعنت کرے، تو اس وقت اس نے حسین کے ساتھ دینے والوں کے جتنے بھی دعوے دار تھے، توجہ کیجئے گا، میں بہت نازک موضوع میں داخل ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے. اس نے پہلا کام یہ کیا
کہ لوگوں کو خریدنا شروع کیا. توجہ کیجیے گا, درہم و دینار کے منہ کو کھول دیا گیا. دولت لیتے جاؤ, ایمان کو بیچتے جاؤ. لیکن تاریخ گواہ ہے کوفے کی سرزمین پر ایسے بھی حسین کے عاشقان تھے جنہوں نے سروں کو قلم کروا دیا, ایمان کا سودا نہ کیا. جیسے ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ نے اپنا سر قلم کروا دیا, ایمان کا سودا نہیں کیا. بزرگ جانتے, میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہانی بن عروہ کو اس نے محل میں دعوت پہ بلایا تھا. ایک بہت عالی شان دعوت رکھی تھی. ایسا نہیں تھا, اس کو اتنی جرأت نہ تھی کہ ہانی بن عروہ کے گھر کے دروازے کو توڑ کے اسے گرفتار کرتا. نہیں, ہانی اپنے قبیلے کا سردار تھا, اسے دعوت پہ بلا کر محل میں دھوکے سے گرفتار کیا. ایک دوسرے وہ لوگ جو بک گئے ان پہ لعنت, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. تیسرے وہ لوگ جنہیں نہ یہ قتل کر سکا, توجہ کیجیے گا, نہ خرید سکا, وہ کہاں پہ تھے؟ انہیں زندانوں میں بند کر دیا گیا. آپ کے اذہان کی طرف صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں, کیونکہ ہمارا موضوع اصحاب امام سجاد ہے. ہم کربلا کے بعد کے دور پہ آئیں گے, کربلا سے پہلے کے حالات پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. جیسے مختار ثقفی کو جب زندان میں ڈالا گیا تو کس سے ملاقات ہوئی؟ جناب مسعود تمار سے. یعنی مسعود تمار پہلے سے زندان میں تھی. یعنی جو ایمان نہیں بیچ رہا تھا, یا سولی یا زندان. اب یہ زندان بھرے پڑے تھے. کب تک بھرے پڑے رہے؟ کربلا کے واقعے تک. اب جیسے کربلا کا واقعہ ہو گیا, اب ان اسرار میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کوئی وارث ہی نہیں تھا, سب لوگ مارے گئے. گھر والے کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے, وہ لوگ تو تب تک زندانوں میں رہے جب تک مختار کی حکومت نہیں آئی, یا زندانوں میں ہی مر گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کی, توجہ فرمائیے گا, خاندان میں اثر و رسوخ تھا. انہیں کربلا کے واقعے کے بعد رہائی ملنا شروع ہو گئی. اب جیسے انہیں رہائی ملنا شروع ہوئی, جیسے جناب مختار کو رہائی کس کے کہنے پہ ملی؟ مختار کو رہائی دوسرے خلیفے کے بیٹے کے کہنے پہ ملی, عبداللہ ابن عمر کے کہنے پہ. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن عمر مختار کا بہنوئی تھا. مختار کی بہن نے اپنے بھائی کو رہا کروایا. آپ کو معلوم ہے کہ مختار کے جو والد تھے ابی عبیدہ ثقفی, اور عمر سعد کے جو والد تھے صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص اور خلیفہ دوم, ان تینوں کے آپس میں مراسم تھے. کس وجہ سے مراسم تھے یہ بھی سن لیں, تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے. مراسم یوں تھے, جب ایران کی جنگ کا معاملہ آیا تھا تو خلیفہ نے کہا کہ میں خود آگے جاؤں گا. مولا نے کہا خود نہ جاؤ, بھیجنا ہے تو مختار کے باپ کو بھیجو تاکہ فاتح بن کے لوٹے. اسلام کی عزت کا سوال ہے. یعنی مختار کے والد کو جو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ علی نے بھیجا تھا, کیونکہ وہ جنگ جو تھی وہ اسلام کی عزت کا سوال تھا. بہرحال اب جیسے یہ لوگ رہا ہوتے تھے واقع کربلا کے بعد, تو سب کی نظروں کا مرکز کون سی ذات تھی؟ امام سجاد. توجہ فرمائیے گا, پہلا مرکز تمام شیعوں کا جو زندانوں سے نکلتے تھے وہ ذات امام سجاد تھی. مثلا مختار نکلے, کہا کوفے میں رہیں گے, کہا کہ نہیں. توجہ کیجیے گا, آپ کو عزاداری, تشیع, ولایت علی, محبت اہل بیت بہت آسانی سے ملی ہے. اب جیسے مختار نکلے زندان سے, کہا کہاں جائیں گے؟ کہا مکہ جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ منت مانی تھی کہ رہا ہوں گا تو اللہ کے گھر کو دیکھوں گا, اور راستے سے کوفہ سے کچھ نہیں, تاکہ جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا. راستے سے ایک شخص کو قاصد بنا کے بھیجا اور کہا کہ حسین کے بیٹے کو کہیں کہ مکہ آ جائیں تاکہ ان کو ان کے بابا کا پرسہ بھی دیں اور ان سے حکم بھی لیں کہ انتقام کیسے لینا ہے. یعنی اسی طریقے سے امام سجاد
تشریف لے کر مکہ پہنچے. مختار کو مولا نے تعلیمات دی, مختار نے امام کی بات پہ مانا, اور بعد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. پھر ایک اور شخص آتے ہیں, مختار کا قیام پھر بھی پڑھا جاتا ہے. مختار کے بارے میں بچوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو پھر بھی پتہ ہے, لیکن مختار سے پہلے بھی ایک قیام ہوا جسے کوئی نہیں پڑھتا, جو مختار کے قیام کے لیے راہ کو ہموار کیا. دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ رکوں گا کہ کربلا کی راہ ہموار کس نے کی؟ صلح امام حسن. یعنی امام حسن کی صلح سے پہلے ان لوگوں کے چہروں پر اسلام کا پردہ تھا. اسلام کے اس پردے کو امام نے صلح کے ذریعے سے اتار دیا. تب جا کے امام حسین آگے کربلا کے میدان میں آئے. اسی طریقے سے پہلا قیام جو وہ مختار سے پہلے ہوا وہ تھا سلیمان ابن سرد خزائی کا قیام. کون ہے یہ؟ کم از کم ان کی عمر جو لکھی گئی 96 ایئر, 96 برس کم از کم. بعض لوگوں نے 100 سے زیادہ بھی لکھی. صحابی رسول, صحابی امیر المومنین, صحابی امام حسن, صحابی امام حسین, صحابی امام سجاد. امام کے پاس آئے اور امام سے تعلیمات لے کے چلے گئے. ان کے قیام کا نام کیا؟ توابین. توابین کا کیا؟ لوگ یہاں پر آ کر توجہ کیجیے گا, علمی مطالب کو خلط کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ ناکام گئے تھے. توجہ کیجیے گا اس جملے پر, توابین ناکام گئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. مختار کامیاب کیا تھا, نہیں ہے ذہن محترم, نہیں. دونوں کے مقصد میں فرق تھا. توابین حکومت لینے کے لیے نہیں, جان دینے کے لیے لڑے تھے, اور مختار کا قیام حکومت کے حصول کے لیے تھا. جو توابین کا دور تھا اس میں حکومت کا حصول ممکن ہی نہیں تھا. سلیمان ابن سرد خزائی کم از کم. اب وہ جواب میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ آ گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے خود قتل کیا تھا, توابین کے ساتھ 12,000 14,000 40,000 تک کی روایات, یہ سب کے سب لوگ وہی تھے جو زندانوں میں موجود تھے. جب یہ زندانوں سے نکلے یا گھروں میں نظر بند تھی, انہوں نے قیام کیا, تلوار نکالی, دشمنوں کو واصل جہنم کیا, خود جام شہادت کیا. 12 اس کے بعد قیام مختار. مختار ثقفی اور سلیمان ابن سرد خزائی کے بیچ میں ایک اور شخصیت کا ذکر ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وہ ہے ابراہیم ابن مالک اشتر. آپ کو معلوم ہے کہ مالک اشتر کون تھے؟ مالک اشتر وہ جن کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ جیسے, توجہ کیجیے گا, جب تک میں میدان میں ہوتا تھا نبی مطمئن ہوتے تھے, تاکہ جس کو بھاگنا ہے بھاگ جائے, علی تو ہے, علی تو ہے میدان میں. اس لیے مولا نے فرمایا جب تک مالک اشتر میدان میں ہے علی مطمئن ہے. یہ تھے مالک اشتر. ان کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر. جناب ابراہیم کی جتنی بھی خدمات قیام مختار میں ہیں اسے کوئی انکار نہیں. ان کا روزہ بھی کاظمین اور سامرا کے درمیان ہے, سب خدمات اپنی جگہ پر. لیکن یہ سچ ہے کہ کربلا کے واقعے کے وقت جناب ابراہیم نہ زندان میں تھے, نہ نظر بند تھے, اپنے گھر میں تھے. اب سوال یہاں پہ, میں آپ کو کسی بھی کنفیوژن میں نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا, جواب دے کے جانا چاہتا ہوں. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ حسین جو حبیب کو خط لکھ رہے ہیں, وہ حسین جو زہیر کو بلا رہے ہیں, وہ حسین جو وہب قلبی کو قریب کر رہے ہیں, وہ حسین جو ہر کو بھی دعوت حق دے رہے ہیں, انہوں نے ابراہیم کو دعوت کیوں نہیں دی؟ حالانکہ آپ دیکھیں ابراہیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. جنگ صفین میں پہلی مرتبہ حضرت عباس اور ابراہیم ساتھ لڑے, یہ تعلق ہے.
اتنا گہرا تعلق کسی گھرانے کا نہیں ہاشمیوں کے علاوہ جتنا اس گھرانے کا علی کے دروازے سے. لیکن خط نہیں لکھا، نہ بلایا، نہ وہ آئے. توجہ کیجیے گا، نہ بلایا نہ وہ آئے. اس کے بعد اگلی عرض کروں کہ مختار کے قیام تک کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ امام حسین کا پرسہ دینے امام سجاد کے پاس ہے. کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مذمت امام نے نہیں کی. امام کو مذمت کرنی چاہیے تھی نا. امام نے کئی لوگوں کی شکایتیں کی، مثلا عمر سعد کی شکایت کی مولا نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رسول کے عظیم صحابی کے بیٹے ہو، سعد بن ابی وقاص کے، جن رسول نے اپنا ایک مقام پہ سفیر بھی قرار دیا تھا. توجہ کیجیے گا، میں بہت نازک مقام پہ لے آیا اور جواب دے کے بات کو روکوں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا. جواب امام سجاد کا مذمت نہ کرنا اور قیام مختار میں ابراہیم کو دعا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کے لیے بچا کے رکھا تھا. یعنی کچھ لوگ کربلا میں شہید ہو جائیں، کچھ لوگ بچیں تاکہ ان شہیدوں سے جو قاتل ہیں ان سے انتقام لیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن انہیں روکا. کس طریقے سے روکا یہ ان کے درمیان کی بات ہے. اب امام نے جو خاص آپ کے اذہان میں ایک بہت اہم بات کہ میں نے اس موضوع کا جو انتقاد کیا، اصحاب امام سجاد بہت اہم موضوع ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ 313 توجہ کیجیے گا پورے اصحاب نہیں ہو رہے، کیوں؟ بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مراجع ہیں، محدثین ہیں، مفسر ہیں، خطیب ہیں، نحاخواں ہیں، مرثیہ گو ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی کا بھی شعر ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اہل بیت کی فضیلت میں شعر جو حقانیت کا شعر ہو، جو حق کا شعر ہو، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں جو حق نہیں لکھتا وہ لکھتا رہے. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر. ایسے یعنی ان کی اجازت حق میں ہے، حق کے علاوہ جو کچھ بھی لکھے ان کا اس سے تعلق ہی نہیں. تو بہرحال اتنے سارے افراد ہیں، 313 پورے نہیں ہوتے. میرا آپ سے سوال ہے، امام کی معرفت اس وقت آسان ہے یا جب امام ظاہر میں موجود ہو تب آسان؟ جب ظاہر میں موجود ہو تب آسان ہے. امام سجاد کے لیے علامہ مجلسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی، میں نے آپ کے مذہب کے 4 بڑے علماء کے نام لیے. سب کہتے ہیں امام کے باوفا اصحاب کی تعداد دنیا میں، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، کوفے میں نہیں، قم میں نہیں، دنیا میں 270 تھی. 270 270 یعنی 313 نہیں تھی. ان میں سے خاص اصحاب جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کل کیا، ایک کا ذکر آج کریں گے. ان میں سے ایک صحابی مولا کے جن کا نام سعید ابن جبیر ہے. سعید ابن جبیر. میں نے آپ کے سامنے ابو حمزہ سمالی کا ذکر کیا، ابو خالد کابلی کا ذکر کیا، جناب حبابہ کا ذکر کیا. سب سے اہم ذکر وہ ہے جو آج کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک جو میں نے ذکر کیا اس واقعے کے لیے مقدمہ تھا. جناب سعید ابن جبیر کون؟ جنہوں نے عبداللہ ابن عباس. کون عبداللہ ابن عباس؟ جو تفسیر جنہوں نے علی سے سیکھی تھی، ان سے درس تفسیر لیا. عبداللہ ابن عباس بھی مولا سجاد کے ساتھ امام کی زیارت نصیب ہے. جب سعید ابن جبیر پہلی مرتبہ حج کے لیے آئے، کیا دیکھا؟ عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہے اور تفسیر قرآن کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، پوری مجلس کا اہم جملہ. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں. نبی کے صحابی بھی ہیں،
علی کے صحابی بھی ہیں، حسین کے صحابی بھی ہیں، حسن کے صحابی بھی ہیں، ان کی زندگی میں جتنے اختلافی مسائل وہ اپنی جگہ پر، لیکن تفسیر علی کے شاگرد بن کے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تفسیر کر رہے ہیں، فقیر شام آیا اور آ کر کہتا ہے عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو میں لوگوں کو قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، جب لوگ تمہارے قریب آتے ہیں تو تم تفسیر نہیں کرتے بلکہ تم علی کے فضائل پڑھتے ہو۔ تم یہ کیا کرتے ہو؟ میرے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے بابا کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے گھرانے کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اے امیر شام، میں قرآن کی تفسیر آیتوں کی آیتوں سے کرتا ہوں، جب تفسیر کرتا ہوں تو علی کا قصیدہ بن جاتی ہے، اس میں میرا کیا تعلق؟ وہ کہتا ہے بتاؤ علی کا قصیدہ کیسے بنتی ہے؟ یہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بتا عبداللہ ابن عباس ما هو الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی صراط کا صراط المستقیم، یا علی آپ کا راستہ صراط مستقیم۔ یار عبداللہ ابن عباس کہتا ہے فقط اتنا ہی نہیں، جب میں آیتوں کی تفسیر کرتا ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پہ پہنچتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے تین ہی مولا ہیں، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا رسول ہے، تمہارا مولا وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو یہ جو لوگ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ مجھے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تمہیں خانہ کعبہ کی قسم بتا نبی کے اصحاب میں سے کون تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے دی تو بہت ساروں نے تھی، یہ آیت علی کی زکوٰۃ پہ اتری تھی۔ عبداللہ ابن عباس نے ایسے کئی آیتیں پڑھی، آیت مباہلہ پڑھی، آیت مرضات اللہ پڑھی، آیت تطہیر پڑھی، کئی آیتیں پڑھی، کہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں لوگ تفسیر مانگتے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے جب عبداللہ ابن عباس کا یہ عشق سنا آئے اور آ کر کہا، توجہ کیجئے گا، عبداللہ ابن عباس ضعیف العمر ہو، ضعیف العمر ہو، نبی کے صحابی ہو، علی کے شاگرد ہو، مجھے بھی تفسیر پڑھاؤ، توجہ کیجئے گا، مجھے بھی تفسیر پڑھاؤ۔ عبداللہ ابن عباس نے چند چیزوں کی تفسیر بتائی اور بتا کر کہا سعید اگر حقیقی تفسیر پڑھنی ہے تو میں ایک استاد کا نام بتاؤں؟ سعید نے کہا بتائیں۔ آپ سے بڑھ کر کون استاد ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون استاد ہوگا؟ آپ نبی کے صحابی، آپ علی کے صحابی، آپ امام حسن کے صحابی، آپ امام حسین کے صحابی، آپ اس وقت حاضر ہیں، حیات ہیں، آپ بنو ہاشم کے بزرگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں سب کچھ ہوں، وقت کا امام نہیں ہوں، میں تمہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں جس کے پاس کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میرے پاس کچھ چیزوں کا علم ہے جو میں تمہیں دے چکا، اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کے سینے میں کل ایمان ہے، کل کا کل علم ہے، جاؤ۔ کس کے پاس؟ کا امام سجاد کے پاس۔ سعید آئے، سعید ابن جبیر امام کے پاس آئے، خدمت کرنے لگے امام کی، امام سے علم حاصل کرنے لگے۔ پہلا شاگرد جو تھے امام کا جس نے تفسیر پر کتاب لکھی وہ سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر دور سے آئے۔ امام نے ایک دن سعید سے کہا سعید تمہیں معلوم ہے مارے جاؤ گے، توجہ کیجیے گا، تمہیں معلوم ہے قتل کیے جاؤ گے۔ سعید نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ نے تفسیر کا درس دیا ہے، کوئی دعا بتا دیں تاکہ یہ موت چل جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ کا مولا اتنا بتا دیں جب موت آئے گی آپ کی محبت تو ہوگی نا۔ امام نے کہا سعید نے کہا مولا آپ کی محبت تو ہوگی نا۔ امام نے کہا ہاں سعید ہماری محبت پہ تو مارے جاؤ گے۔ امام سے کہا مولا اپنا ہاتھ تو قریب دیں۔ امام نے ہاتھ دیا، امام کے ہاتھوں کو چوم کے کہتے ہیں مولا یہ خوشخبری پہلے کیوں نہ بتائی؟ امام نے کہا سعید تمہارا قاتل حجاج، سعید جو کہ معلم قرآن مشہور تھا، توجہ کیجیے گا، سعید جو کہ محدث مشہور تھا،
سعید کو حجاج کے دربار میں پکڑ کے لائے. بہت توجہ کیجیے گا. جب سعید کو پکڑ کے لائے, اب سعید کے قتل پر سب لوگ کھڑے ہو گئے اور سعید کے حق میں نعرے لگانے لگے کہ تم قرآن کے معلم کو مار رہے ہو. تو اس نے سعید کے قتل کا بہانہ تلاش کیا. نیاز مولا توجہ کیجیے گا, اس مجلس سے کچھ لے کے اٹھیے گا. کہا کہ سعید میں تمہیں قتل کروں گا. سعید نے کہا کیوں, میرا کیا جرم ہے؟ کہا کہ تم گستاخ صحابہ ہو. سعید نے کہا میں کسی بھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہوں اور میں کسی بھی گستاخ رسول کو صحابی نہیں سمجھتا. یار سعید سے کہا سعید بتا علی افضل ہے یا خلیفہ اول؟ بتا. مجمع تمہارے حق میں نعرے لگا رہا ہے, میں تمہیں جرم مجرم شامل کرتا ہوں. سعید کہتا ہے مجھے کیا حق ہے کہ میں بتاؤں کون افضل ہے؟ میرے سر پہ قرآن رکھ, میں معلم قرآن ہوں, میں قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہی افضل ہے جو قرآن میں افضل ہے اور اسی کی عزت ہے جس کی قرآن میں عزت ہے. سعید سے کہا سعید بتا تمہارا کیا خیال ہے خلیفہ اول کے بارے میں, خلیفہ دوم کے بارے میں, خلیفہ سوم کے بارے میں؟ سعید نے کہا میرا وہی خیال ہے جو قرآن کا خیال ہے, جو رسول کا خیال ہے, جو علی کا خیال ہے, جو بطول کا خیال ہے. کہتا ہے سعید بتا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ سعید نے کہا میں نہ جنت گیا ہوں نہ میں جہنم گیا ہوں. اگر جنت گیا دکھ گئے تو بھی تجھے بتا دوں گا, اگر جہنم جانا ہوا ملاقات ہو گئی تو بتا دوں گا, مجھے کیا بتا کہاں ہے. اگر سعید تم تقیہ کر رہے ہو, میں تمہیں قتل کروں گا, بتا کس انداز سے قتل ہونا پسند کرے گا؟ سعید کی جرت کو سلام کرے. سعید نے کہا سن, نبی کی حدیث ہے مظلوم مقتول جیسے قتل ہوگا, روز قیامت سب کے سامنے قاتل کو ایسے قتل کرے گا جیسے تو روز قیامت میرے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرے گا, ویسے مجھے قتل کر. اس نے جلاد کو حکم دیا, جلاد سعید کو قتل کر. توجہ کیجیے گا, جیسے سعید کو قتل کا حکم آیا, سعید نے آیت قبلہ پڑھی اور کہا کہ اپنے چہروں کو قبلے کی طرف موڑ لو. سعید نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑا. یہ اس کو غصہ آیا, اس نے جلاد سے تلوار کو چھینا اور کہتا ہے سعید اب تجھے جلاد قتل نہیں کرے گا, اب تجھے میں خود ماروں گا, لیکن میں تجھے توجہ کیجیے گا قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ماروں گا, میں تجھے قبلے سے ہٹا کے ماروں گا. جیسے ہی کہا میں قبلے سے ہٹا کے ماروں گا. سعید نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی مومنو جہاں چاہو رخ موڑ لو, اللہ ہر طرف موجود ہے. عزیزان محترم, اس نے آخری جملہ سعید کا, سعید کو کہا سعید میں تجھے قتل کروں گا, تو لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا, حکومت میری تھی, لوگ تو نے مجھ پہ ہنسائے, تجھے میں مجرم ثابت کرنا چاہتا تھا, تو نے مجھے مجرم ثابت کر دیا, میں تمہیں قتل کروں گا. سعید نے کہا سنو لوگو, سنو لوگو, تمہارا یہ کیا ایمان ہے کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں تھا, علی کے پاس علم غیب نہیں تھا, امام حسن کے پاس علم غیب نہیں تھا, امام حسین کے پاس علم غیب نہیں تھا, امام سجاد کے پاس علم غیب نہیں تھا. سنو, نہ میں اللہ ہوں, نہ میں رسول ہوں, نہ میں علی ہوں, نہ میں حسن ہوں, نہ میں حسین ہوں, نہ میں سجاد ہوں, میں تو ان کا ادنا سا غلام ہوں. میں ایک غیب کی خبر دیے جاتا ہوں, اگر یہ سچ ثابت ہو جائے تو مجھ پر ایمان نہ لانا, علی کی ولایت پر اور حسین کی کربلا پر ایمان لانا. لوگوں نے کہا کیا خبر ہے؟ کہا دیکھو یہ کتنا بھی جلاد ہے, مجھے قتل کرے گا, میرے بعد کسی شریف کو قتل نہیں کر سکے گا. اذان محترم, سعید شہید ہو گیا, سعید شہید ہو گیا. سعید کی شہادت کی خبریں نشر ہو گئیں. سعید کی شہادت کی خبروں پر لوگوں نے ماتم کیا. لوگوں کو انتظار تھا سعید نے خبر دی ہے, کیا یہ خبر سچ ہے یا غلط ہے. کیا دیکھا 14 دن بعد حجاج بھی واصل جہنم ہو گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا جس علی کا غلام بھی لوگوں کے موت کی خبر دے وہ علی کیا ہوں گے. امام سجاد کے پاس ایسے گوہر تھے جو کم ضرور تھے لیکن لشکر پہ بھاری بھی تھے. کم ضرور تھے لیکن لشکر پہ بھاری تھے.
سعید ابن جبیر کی شہادت کی خبر جب امام کو ملی، امام نے ایک جملہ کہا جس جملے کو اگر نہ پڑھوں تو تقریر مکمل نہیں ہوگی۔ امام نے کہا جس طریقے سے سلمان کی شہادت پر، رحلت پر، وفات پر امیر المومنین اعجاز کے ساتھ پہنچے تھے، ویسے سعید کو غسل بھی کوئی اور نہیں دے سکتا وقت کے امام کے بغیر۔ یہ تھا سعید کا مقام۔ امام کے اصحاب کے ذکر کو یہیں پہ روکتے ہوئے حقوق میں کل آپ کے سامنے چند حقوق کو ذکر کیا تھا، آج چند حقوق کا ذکر سنے اور آپ کی زحمات کو تمام کرنے لگا۔ عزیز محترم، حقوق میں امام نے اللہ کا حق ذکر کیا، والدین کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، اعضاء و جوارح کا ذکر کیا۔ اس کے بعد امام نے اچھے انسان کے لیے شخصیات کا حقوق ذکر کیا۔ جب شخصیات کا حق ذکر کیا والدین کے بعد، امام نے جو پہلا حق ذکر کیا وہ استاد کا حق ذکر کیا۔ توجہ کیجیے گا، اور یہاں پر ایک غلط فہمی ہے جو مشہور ہے کتابوں میں، اس کا بھی ازالہ سنیے گا۔ آپ کی توجہات رہیں گی تو میں گھنٹوں کے مطلب کو منٹوں میں آپ کے حوالے کروں گا۔ امام نے کہا استاد کا حق یہ ہے کہ تو اس کا احترام کر، وہ اتنا احترام کر کہ جتنا تو اپنے باپ کا کرتا ہے۔ توجہ کیجیے، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہارے استاد نے تمہیں جہالت سے علم بخشا، اور امام نے فرمایا وہ علم کسی کام کا نہیں جو استاد کا احترام نہ سکھائے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جو کسی بھی استاد کا احترام نہ سکھائے۔ یہاں پر ایک مشکل ہے جسے بار بار لوگ پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے، مولا کی کیا فرمان ہے جسے پڑھا جاتا ہے کہ مولا نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، توجہ کیجیے گا، اس نے مجھے غلام بنا دیا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس جملے کی مذمت نہیں کر رہا، یہ جملہ ہے، اور اس جملے کو یوں سمجھیں کہ علی کو سوائے نبی کے کسی نے سکھایا ہی نہیں، علی کو سوائے نبی کے کسی نے سکھایا ہی نہیں، تبھی نبی کے لیے علی نے فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے خاص غلام ہوں، غلاموں میں سے خاص غلام ہوں، یعنی جیسی محمد کی اطاعت میں نے کی ایسی کسی نے نہیں کی۔ یہی تو محمد کی حقیقی اطاعت تھی جو مولا نے کی۔ نبی نے سب کو کہا تھا میدان کو خالی نہ چھوڑنا، سب نے چھوڑ دیا، علی نے نہیں چھوڑا۔ یہی تو خاص غلامی کی اطاعت تھی۔ اس کے بعد مولا استاد کے حق کے بعد جس حق کو بیان کرتے ہیں وہ ہے پڑوسی کا حق۔ عربی میں پڑوسی کو کہا جاتا ہے جیران، جیران کا حق۔ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس میں ایک جملہ پڑھ کے اگلے حق کو ترواتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اے لوگو، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک چیز میں لازم سمجھتا ہوں بیان کرنا، پڑوسی کے حق سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی بد اخلاق ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی، جیسے آپ پر پڑوسی کا حق واجب ہے اسے اس پر بھی واجب ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے تمام حقوق ادا کرتے ہوں وہ نہ کرتا ہو، تو کیا آپ پر واجب ہے روز جا کر اپنی بےعزتی کروائیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح کروائیں؟ ہرگز نہیں۔ پڑوسی کا حق ہے تب تک جب تک وہ بھی حق ادا کرے، لیکن اگر وہ اپنے حق میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ پر جو حق لازم ہے وہ یہ ہے اس کی بد اخلاقی کے ختم کرنے کے لیے دعا کریں، اور جب کبھی آپ کا ان سے سامنا ہو آپ سلام میں پہل کریں۔ تیسرا حق پڑوسی کا جو لازمی ہے وہ یہ
اگر وہ بیمار ہو جائیں آپ عیادت کریں، اگر مر جائیں اس کے جنازے میں جائیں۔ پڑوسی کے حق سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ جب بھی جائیں وہ آپ کے سامنے بد اخلاقی سے پیش آئیں اور آپ تمام تر نصیحتیں کر چکے ہو اور دوبارہ بھی جا کر آپ اپنی بے عزتی سب کے سامنے کریں، ہرگز یہ حق نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم پر پیش امام کا حق ہے، امامین جماعت کا کیا حق ہے؟ امام فرماتے ہیں جسے، میں بات کو بہت اختصار سے کر رہا ہوں، جسے تم عادل سمجھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اگر کوئی اس کی غیبت کرے تو اس کا دفاع کرو۔ بہت اہم جملہ، یا تو تم اس کے عادل ہی نہیں سمجھو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھو، اگر نماز پڑھتے ہو تو پھر اس کی غیبت سن کر اپنی نماز ضائع نہیں کرو۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، حقوق کو بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام ایک حق بیان کرتے ہیں، اس حق کو بہت غور سے سنیے گا، مجلس اپنے مصائب کی منزل پر پڑے گی۔ امام فرماتے ہیں سائل کا حق۔ سائل کسے کہا جاتا ہے؟ سوال کرنے والا، کچھ مانگنے والا۔ امام فرماتے ہیں سائل کا حق یہ ہے جو کچھ تم سے مانگے اگر تمہارے پاس ہو تو دے دو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرو، اگر نہیں دے سکو کسی بھی سائل کو اذیت نہ دو۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی عظمتوں پہ سلام۔ آپ نے سائل کا حق بھی بیان کیا کہ اسے اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اسے اذیت نہ دو، لیکن مولا جب آپ نے ماں کے لیے چادر کا سوال کیا تھا، ہاں زادارو، میں نے کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں نعمان ابن منظر مدائنی کی روایت کو پڑھوں گا، جس کا کل ایک جملہ پڑھا تھا کہ جب نعمان نے پوچھا تھا مولا بار بار کہتے ہیں شام شام شام، مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ امام نے سب سے آخر میں کہا تھا میری بہن شام میں رہ گئی، جو میں کل پڑھ چکا۔ اب سنیں گے پہلی مصیبت کیا بیان کی امام نے۔ امام کہتے ہیں پہلی مصیبت یہ تھی، ایک ایک جملے کو سنتے آئیے گا اور دل کھول کے ماتم کیجیے گا، آخری مجلس سے اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ امام کہتے ہیں پہلی مصیبت شام کی یہ تھی، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہمیں بازاروں میں لے کے جاتے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام کہتے ہیں اس کا انداز یہ ہوتا تھا، دائیں جانب تلواروں والے ہوتے تھے، بائیں جانب نیزوں والے ہوتے تھے، کبھی کوئی تلوار کے کوہنی مارتا تھا، کبھی کوئی نیزے کی انی مارتا تھا۔ جملہ سنیں گے، امام کہتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت بیویوں کے لباس سفید ہوتے تھے، غروب آفتاب تک وہ سفید لباس سرخ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوسری مصیبت امام کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام کہتے ہیں دوسری مصیبت یہ تھی، جب یہ قافلہ چل رہا ہوتا تھا نا پورا دن، یہ قافلے میں فقط بیویاں نہیں چلتی تھیں بلکہ قافلے میں اہل بیت کے سر بھی ہوتے تھے۔ امام کہتے ہیں یہ سر حسین کو لے کر کبھی پھپھی زینب کے محمل کے قریب آتے تھے، میرے بابا کا سر بہن کے کھلے سر کو دیکھ کے روتا تھا۔ کبھی یہ لوگ آتے تھے عباس کا سر لے کر زینب کے قریب آتے تھے، میرے چچا کا سر زمین پہ گرتا تھا۔ امام کہتے کبھی اکبر کا سر ام لیلا کے قریب لاتے تھے، کبھی جناب قاسم کا سر ام فروا کے قریب آتے تھے۔ امام کہتے جب یہ سر اٹھاتے تھے اتنا گستاخانہ انداز سے اٹھاتے تھے، کبھی زینب روتی تھی۔
जज़ाक अल्लाह। हौसले से मौला कहते हैं नौमान ये सब सरों के साथ गुस्ताखी करते आए, लेकिन नौमान एक मुसीबत मेरे बाबा के सर की ऐसी है जो न चचा अब्बास के सर की है, न जो भैया अकबर के सर की है, न भैया कासिम के सर की है, किसी की नहीं। नौमान कहता है मौला क्या? कहा कि ये बदबख्त 14 अफराद थे जो मेरे बाबा के सर के साथ खेलते आते थे, बाबा का सर जमीन। जज़ाक अल्लाह। तीसरी मुसीबत, इमाम कहते हैं तीसरी मुसीबत ये थी जब हमें गुजारा जाता था, ये लोग घरों की छतों पर मौजूद होते थे, उनके हाथ खाली नहीं थे, कोई पत्थर मारता था। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं इमाम की शहादत तक पढ़ सकूं। कहा कि कभी मुझ पे आग फेंकते थे, कभी पानी बरसाते थे। आज़ादारों इमाम ज़माना का जुमला सुनेंगे। इमाम ज़माना कहते मेरा सलाम हो शाम के असीरों पर जिनके चेहरे आग के झलसने की वजह से स्याह हो। आज़ादारो इमाम कहते हैं फ़कत इतना ही नहीं, हमें उस चौक पे लाया गया। मैं इस जुमले को पूरा नहीं पढ़ सकूंगा, आपको इशारा करूंगा, आप उतना ही रोएंगे जितना अली की बेटी चाहेंगी। इमाम कहते हैं ये हमें उस चौक पे लाए जिस चौक पर गुलामों को और कनीज़ों को लाया जाता था। हाय अली की बेटी आपकी गुर्बत। इमाम कहते हैं जब वो चौक आया, मेरी 4 साला बहन थी जिसका नाम सकीना था, एक बदबख्त ने मेरी बहन की तरफ जज़ाक अल्लाह। इमाम कहते हैं इतना ही नहीं, ये लोग हमें लेके चले। एक यहूदियों का महला था, उस यहूदियों के महले में आए। इमाम कहते उसका अंदाज यूं था, एक शख्स आगे बढ़ा, यहूदियों के महलों के दरवाज़ों को बजाया, उम्मुल बनीन के दूध को सलाम कीजिएगा, उम्मुल बनीन के दूध को सलाम कीजिएगा। कहा यहूदियों के महले में घर घर को बजाया और कहा यहूदियों तुम्हारे मरहब को जिस अली ने मारा था ना उसकी बेटी आई है, जिसको बदला लेना है आ जाए। इमाम कहते हैं ये लोग निकले, किसी के हाथ में लकड़ियाँ थी, किसी के हाथ में पत्थर थे, उनकी ज़बान पर एक ही जुमला था, क्या ऐन ऐन बनात अली, अली की बेटियां कहाँ है, हमने बदला लेना है। मौला कहते हैं जब ये लोग आए, अब्बास की बहन रुकैया आगे बढ़ के कहती है जिसको मारना है मुझे मारो, मैं अली की बेटी हूँ, ज़ैनब को न मारो, ये नबी। या उम्मुल बनीन, हाय उम्मुल बनीन, हाय उम्मुल बनीन की बेटी आपकी वफा। बीवी उम्मुल बनीन की बेटी कहती है तुम्हें अली का बदला लेना है ना, मैं हाजिर हूँ, मुझे पत्थर मारो, मुझे लकड़ियाँ मारो, लेकिन ज़ैनब को ना मारो, ये नबी की बेटी है। इमाम कहते हैं उसके बाद हमें ये लोग लेके चले, हमें लेके चले, हम पे आग बरसती रही, हम पे पानी बरसता रहा, हम पे पत्थर बरसते रहे। मौला कहते हमें एक जिंदान में लाए, उस जिंदान का हाल कुछ यूँ था, जिंदान में छत नहीं थी, जिंदान में छत नहीं थी। आज़ादारों में मजलिस के अख्ताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, कहा कि जिंदान में छत नहीं थी। वो कहता है मौला छत नहीं थी तो क्या था? इमाम ने कहा जब धूप आती थी बच्चे रोते थे, माएँ बच्चों पे साया करती थी, कोई आकर माओ को ताज़ियाना मार। अज़र इमाम रिहाओ क्या है, इमाम रिहाओ क्या है? जैसे इमाम रिहाओ के आए, जनाब मोहम्मद हनफिया जो मौला के चचा थे, उन्होंने मोहम्मद हनफिया ने इस्तकबाल किया इमाम सज्जाद का। भतीजे को सीने से लगाया और कहा सज्जाद मैं पुरसा देता हूँ भाई हुसैन का, सज्जाद में पुरसा देता हूँ भाई हुसैन का। जैसे ही पुरसे का बादाम आया, इमाम की आहें बुलंद हुई, इमाम की जैसे आहें बुलंद हुई, हजरत मोहम्मद हनफिया ने अपने भतीजे की पुश्त पे हाथ रखा, रो के कहते चचा हाथ हटाओ, मेरी पुश्त जख्मी। रोते हुए मोहम्मद हनफिया ने रोते हुए भतीजे के सीने पे हाथ रखा, रो के कहते चचा हाथ हटाओ, मेरा सीना दुख रहा है। चचा मैं तोप पहन के गया। आज़ादारो एक रिवायत है जो मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरे ज़हन में बार बार आ रही है, पढ़ देता हूँ। आज़ादारो जब रिहाई की बारी आई ना, लोहार को बुलाया गया,
لوہار کو بلایا گیا. لوہار نے امام کی بیڑیوں کو کاٹا, اس کے بعد امام کی ہتھکڑیوں کو کاٹا. جب غریب کے توق کی باری آئی, میں نے اس روایت کو زندگی میں ایک مرتبہ زندان شام میں پڑھا تھا, دوسری مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں. جیسے غریب کے توق کی باری آئی نا, کبھی غریب کو دیکھتا تھا, کبھی توق کو دیکھتا تھا. امام سر جھکا کے کھڑے ہیں, کہتے ہیں کاٹو, توق کاٹو, تمہیں کاٹنے کے لیے بلایا ہے. کہتا ہے قیدی کاٹ تو لوں, مجھے لگتا ہے اگر میں نے توق کاٹا نا تمہاری گردن کٹ جائے گی. امام نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں لوہار ہوں, میں نے آج تک کوئی قیدی نہیں دیکھا جس کے توق کی سلاخیں اس کی گردن میں بیٹھ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اصل جملہ تو اب ہے جو پڑھ رہا ہوں. رونے والوں, توق کٹا, لہو بہا, گوشت گرا, مجھے نہیں معلوم اس گوشت کو گرتے ہوئے زینب نے کیسے دیکھا, رباب نے کیسے دیکھا, باقر نے کیسے دیکھا. امام کو زہر ملی, اس جملے کو یاد رکھے گا, امام کو زہر ملی, تڑپتے رہے میرے مولا. ایک طرف سے زید شہید کھڑے ہیں, زیدی سادات تشریف فرمائے, ایک طرف سے زید شہید کھڑے ہیں, ایک طرف سے مولا باقر کھڑے ہیں. ایک کے ہاتھ میں پانی ہے, ایک کے ہاتھ میں شربت ہے. کہا کہ بابا پانی پی لو, بابا شربت پی لو. مولا رو کے کہتے نہ پانی پیوں گا نہ شربت پیوں گا. کہا بابا کیوں؟ کہا کیسے پیوں پانی, میرا بابا پیاسا زندہ. ازادارو بچوں سے کہا بچوں جب مجھے دفن کرنا میرے بابا کی شہادت پڑھنا. امام کی شہادت ہو گئی, میں نے مجلس کو ختم کیا. اس جملے کو سمجھ گئے, فجر تک مسائل میں گریا کریں گے. جب امام کو غسل دے رہے تھے حضرت باقر اور زید شہید, غسل دیتے دیتے امام باقر نے چیخ کے مار کے کہا زید بھائی میں رل گیا, زید بھائی کاش مجھے موت آ جاتی, میں اس مقام کو نہ دیکھتا. مولا باقر سے حضرت زید نے پوچھا بھائیا کیا دیکھ لیا؟ کہا کہ بھائی میں نے دیکھا میرے بابا کی گردن پر آج بھی لوہے کے نشان ہیں. میرا بابا 35 برس گزر گئے, اس کو اترے ہوئے ابھی تک اس کے نشان ہیں. اے میرا بابا کیسے سوتا تھا. ماتم سجا